اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ یحادون یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے، محاددہ باب مفاعلہ، جیسے جوہد سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفاعلہ، یعنی سخت مخالفت، پوری طاقت کے ساتھ مخالفت۔ یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے، اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پرخاش کسی کو کچھ نہیں تھی، کوئی ذاتی چپکلش نہیں تھی، جیسا کہ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اے نبی، جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی، وہ تو ہمارے دین سے ہے۔ تو یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی۔ دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایچ ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے، کتابیں لکھتے رہیے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ خوار ہو گئے، تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے۔ یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں۔ بڑی بڑی قومیں جو تم سے کہیں بڑھ کر، اے قریش اور اے عرب کے مشرکو، تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا، ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے، ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ سیدھی سی بات ہے۔ ایک وہ کفار ہیں جو انرٹ ہوں، پیسو ہوں، آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہوں، اسلام کے خلاف کوئی، ان کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، یہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حزب اللہ سے آپ خارج ہو گئے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پاؤ گے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پیگیں بڑھا رہا ہو ان سے کہ جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ اب وہی نوٹ کر لیجیے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے ہیں، رسول کی محبت کے، رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں، لمبے لمبے جلوس نکال سکتے ہیں، بڑی بڑی محفل میعاد منعقد کر سکتے ہیں، نعتوں کے اندر زمین آسمان کے کلامیں ملا سکتے ہیں۔ اصل میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعتاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو جہاد فی سبیلہ سے ہوگا، وہ تو ٹھوس ہے۔ تو اگر وہ 8 چیزوں کی محبت ان 3 چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔
تقریباً اس کی ہم وزن آیت ہے یہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ لکھ دینا کسی چیز کا پختہ کر دینا، طے کر دینا، لکھ دیا ہے، نقش فی الحجر، جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے، ایسا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور پھر ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنے غیب کے فیض سے، روح سے۔ اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کی طرف سے جو غیر مرئی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اولئک حزب اللہ، اب یہ آیا ہے کنٹراسٹ، وہ حزب الشیطان، یہ حزب اللہ۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے، اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے۔ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ کا تقوی اور آخرت کا احساس، کل کے لیے کیا بھیجا، ما قدمت لغد، یہ بڑی کل ہے۔ ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج طلوع ہوگا تو شروع ہو جائے گی، اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو بعث بعد الموت کے بعد آنے والی ہے، وہ بڑی کل ہے۔ اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے، کیا سامان ہے، کیا توشہ ہے، کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے۔ وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے، امپیریل بینک ہے اس کائنات کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرایا۔ اور دیکھیے 2 مرتبہ ایک آیت میں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف۔ لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شے کا خوف ہوتا ہے۔ ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف، ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے، وہ محبت کے تحت ہوتا ہے۔ میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائیں، میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کر بیٹھوں، وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے۔ سید نذیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا، ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ، کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جیب گوئیاں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں نیٹشے سے آپ نے اخذ کر لیا ہے، فلاں سے کر لیا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کے اس فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت۔ تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ تو میں گیا اور بہت خوش گیا، پینسل کاپی لے کر گیا۔ میں گیا تو کہا ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ، تو ایک تو مجھ پر وہ ویسی پڑ گئی۔ پھر کہا کہ ذرا کھولو سورہ حشر نکالو اور یہ آیت پڑھو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس۔ دیکھنا مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے کیا معنی؟ کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے؟ اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو؟
اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا، کس چیز سے غافل ہے؟ وہ اپنے جسم سے غافل نہیں، وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں، اس کے تقاضوں سے غافل نہیں، اس کی اپ کیپ، اس کی مینٹیننس، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کو درست کرتے رہنا، کسی چیز سے غافل نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی، اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے، اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حیوان۔ اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے، آج کا گلوبل سویلائزیشن کا، کہ انسان نرا حیوان ہے، اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈاروین کے نظریہ ارتقاء نے۔ حیوان جیسے اور حیوان ہے ویسا حیوان انسان ہے، اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدھا۔ گدھا ذرا کورس قسم کا ہے، ذرا گھٹیا رف قسم کا جانور ہے، اور ذرا گھوڑا فائن ہے، ریفائنڈ ہے، تمکنت والا۔ باقی بنیادی فرق کیا ہے گدھے میں اور گھوڑے میں؟ اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان، کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے، اتنا ہی گوریلا اور شمپینزی اور انسان میں ہے، کوئی فرق نہیں۔ وہی موٹیوز جو ان کے ہیں وہی موٹیوز ان کے ہیں، سارے وہی موٹیوز ہیں۔ سائیکالوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے، جو محرکات عمل ہے انسان کے وہ وہی ہے جو حیوان کے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ ہے اصل میں اس دور کا المیہ، اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح۔ اللہ کو بھلاؤ گے تو تمہارے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس نے پھونکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ۔ اب کیا رہ گئے تم؟ میرے حیوان۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشد کا جملہ سنایا ہے، Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self. ریئل سیلف تو میری انا ہے، میری خودی ہے، اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے کس شے کے لیے؟ وہ جو روح ہے میرے اندر ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ماں شرار زندگی۔ لیکن اس سے غافل، جب اس سے غافل حیوان رہ گئے، جب حیوان ہو گئے اولئک ھم الفاسقون، تو حیوان کے لیے تو کوئی مورل لا ہے نہیں۔ اور ارلی فرینچ لٹریچر جو ہے پچھلی سینچری کا، وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے۔ وہ ساری دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگانی ہے، بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا، حیوانات میں کوئی فرق کرتا ہے؟ نیوڈسٹ کلب سے اگر پوچھے کہتے ہیں حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا ہے؟ انسان نے خواب کا تکلف ایجاد کر لیا۔ ان کے لیے سورس ہے وہی حیوانوں کی زندگی، انہی سے سبق حاصل کرو۔ یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے، جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا تھا آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ جو انسان ہے آدم زاد، یہ ایک معجون مرکب ہے، اس میں فرشتہ بھی، سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو، آٹے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ، یکجان کرتے ہیں، تو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں ایک فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے، دونوں گندے ہوئے۔ فرشتہ ہے روح، عالم امر کی شے، اور وہ نور سے پیدا کیا۔ روح بھی روح، عالم امر کی شے، یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ بھی نور سے پیدا کی گئی، نقطۂ نوری یہی ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں
عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، متصدعا پھٹ جاتا، من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے۔ میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے۔ قرآن ایز سچ، قرآن فی نفسہ ہی اس کی عظمت کیا ہے، ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے، دو چیزیں جدا ہیں۔ ایک فی نفسہ ہی وہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، افادیت کیا ہے۔ افادیت پر بس ہم آیت پڑھ چکے، لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ لیکن قرآن فی نفسہ ہی، اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا۔ اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں، سورہ اعراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے، رب ارنی انظر الیک، اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اپنی تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ سہار جائے، کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر، برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو، ایک جلوہ، ایک تجلی کیا ہے؟ روشنی، ایک نور، اس نور کا جو اللہ نے تعالی نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور تجلی باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب نوٹ کیجئے، یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ تجلی ذات تھی باری تعالیٰ کی، یہ تجلی صفات ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے، فاش گویم آنچ در دل مضمرست، میں صاف ہی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مضمر ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ این کتاب نیست چیزیں دیگر است، یہ قرآن کتاب نہ سمجھو، اسے کتاب نہیں کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ مثل حق پنہاں ہم پیداست، آج ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی، الظاہر والباطن، اللہ ظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، تو ذات باری تعالیٰ جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اسی طرح مثل حق پنہاں ہم پیداست، یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، سامنے بھی ہے۔ اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کی حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا، چھلکوں تک رہے گا، ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں، گودا نہیں ہوگا اس کے پاس۔ ماذ قرآن مغزہ برداشتے استخاں پیش سگاں انداختے، مغز تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی، صفت ہے کلام کی، اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متکلم کی پوری شخصیت جو ہے منعکس ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص ہے، کوئی بھٹیارن ہے، کوئی اور ہے، بڑمونجا ہے، اب ان کی اپنی زبان ہے، ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے، یہ کون بول رہی ہے، اس لیے کہ پوری شخصیت، ان کا ذہن و فکر کا حدود اربع، ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، سب واضح ہو جائے گا، تانت بازی راگ پایا۔ تو اللہ کا کلام ہے یہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔
اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، غور کریں، سوچیں۔ اب یہاں سے وہ 3 آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وہاں 6 تھیں۔ صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو، تو ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ تو اسماء اور صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی 6 آیات، یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے، چوٹی، سنام، چوٹی۔ ذروہ کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، کوہان کی بھی اونچی جو سب سے نمایاں شے ہوتی ہے۔ اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ نہیں کرائی تھی آپ کو، سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف واو آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور کہیں نہیں ہے۔ 4 اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کوئی حرف واو نہیں۔ اور 8 اسماء آئیں گے یہاں پر، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کوئی حرف واو نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، یہ نہیں هو العزیز والحکیم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔ واو میں تو مغایرت پیدا ہو جاتی ہے، واو میں تراخی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں؟ اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، وہ حال عقلی ہے۔ ظاہر و باطن ایک وقت میں ہو سکتے ہیں، میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک ہی وقت میں موجود ہے۔ قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے، اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے وہاں واو لایا گیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ بہرحال اب یہاں پر نوٹ کیجیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا، وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی کہ جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں، وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے، جو اسماء 99 گنے جاتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ یہ ایک نام ہے اللہ کا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ، غیب ہے ہی نہیں۔ اس نقطے کو یہاں سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ سورہ جن میں آئے گا پھر دوبارہ، اور بہت اہم طریقے پر آئے گا۔ جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے، کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے، لیکن دیکھنے والی شے ہماری آنکھ ہے۔ غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، خود سب سے بڑی ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے وضاحت کی تھی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک، بادشاہ حقیقی، القدوس، پاک، السلام، سلامتی اور سالم، ہر اعتبار سے سالم، کوئی اس کو نزل پہنچانے والا نہیں ہے، ہر عیبوں سے پاک، المومن، امن دینے والا، امان دینے والا، المہیمن، پناہ میں لینے والا، العزیز، زبردست، مطلق العنان، جس کی اتھارٹی ایبسلیوٹ ہے، الجبار، دباؤ رکھنے والا، المتکبر، عظمت والا، بڑائی والا۔ یہ 8 نام آئے ہیں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور،
وہی ہے اللہ. اب 3 نام اور آگے، الخالق، الباری، المصور. ان میں خاص ربط ہے. خلق، اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شے بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے. بڑھئی نے میز بنانی ہے، اس کے ذہن میں میز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے. کرسی بنانی، کرسی کا نقشہ بن چکا ہے. یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے. پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں. وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمایاں کر دیتا ہے، لے آتا ہے. پھر اس کی تصویر، فنیشنگ ٹچز، اس کو رنگ روغن. یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسیس کے ہیں. اللہ نے تخلیق فرمائی، پھر اس کو ظاہر کیا، عدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا. باری، بڑا کہتے ظاہر کرنے والا. من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. سورہ حدید میں آیت پڑھ چکے ہیں. وہی ہے الخالق، الباری، المصور. لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہاں نوٹ کر لیجئے، یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض نہیں ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض. سورہ حدید کے شروع میں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض. سورہ حشر میں آیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہاں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور پھر 2 مرتبہ آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورہ جمعہ کے شروع میں بھی، سورہ تغابن کے شروع میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی خاص خصوصیت یہ ہے، شروع بھی ہوئی تسبیح کے ساتھ، اختتام بھی تسبیح کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم لم تقولون ما لا تفعلون. تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ ایمان اللہ پر اور اس کے حکم پاؤں تلے. ایمان رسول کا، محبت اور عشق کے دعوے اس کی سنتوں یہ دجیاں بکھیر دو. کیا ہے اس وقت نہیں تھا یہ. میں نے کہا وہاں تو ذرا سی کمی آئی تھی، ابھی اوسط کچھ گرا تھا، اس کے اوپر یہ پکڑ آ رہی ہے. تو آج سوچئے کہ آج اگر کہیں قرآن نازل ہو جائے اور آج اگر کہیں محمد رسول اللہ آ جائے تو اس امت کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ میری امت ہے. یہ 1.5 ارب انسان میری امت ہے. لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کرتے نہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مشرکوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا. مشرک چاہیں گے توحید کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے. اب مشرک کون ہے؟ مشرک صرف بت پرست نہیں ہے. سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو کہ ہیومن ساورنٹی کا اعلان کر رہا ہے. وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے. بت پرست نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے، دیوتا ہے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا. اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں. یہ دعویٰ تو نمرودیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تو فرعونیت کا دعویٰ ہے. حاکم ہم ہیں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا، اب پوری قوم ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے. تصادم ہونا ناگزیر ہے، جہاد کرنا پڑے گا، کشمکش کرنی پڑے گی. اب وہ کون کریں گے؟ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے. اگلی آیت پڑھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. سورہ حجرات میں ڈیفینیشن مومن کی یہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار.
وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغات میں مسکن دے گا، مساکن طیبہ، بہت پیارے، بہت اعلیٰ، فی جنات عدن، ریزیڈینشل گارڈنز میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے۔ اور حمل میں خاص ایک بات ہے، حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، حمال اسے کہتے ہیں۔ اسر اور حمل میں میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری، کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے، اسر ہے، اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے۔ اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے، وہ لے کر چلتی ہے۔ بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے، دکھ تو ہے، تکلیف ہے، واہنن علی واہنن تو ہے، چل سکتی ہے۔ اسی طرح حمال ہے، وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو حمل التوراۃ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ کتاب دیتا ہے، حامل بناتا ہے، اس کے ذمے سے پہنچاؤ۔ لتبیننہ، تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو، اسے عام کرو۔ یا اہل القرآن، حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں، لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، ایک ذہنی سہارا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر، معلوم ہے آپ کو، رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں، ایوبی دور کی یادگار۔ بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ اوروں تک پہنچاؤ۔ ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ کمثل الحمار، ان گدھوں کے مانند ہیں، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہا۔ مکالمات فلاطن بھی لکھ دیجئے آپ، باندھ کر گشڑی رکھ دے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ اس سے؟ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بے صاحب بہت بری ہے۔ اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے، یہ جھٹلانا ہے، یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے۔ ایک شخص آپ سے پوچھے گا آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مان لیا؟ میں مانتا ہوں۔ آپ نے کبھی پڑھا اس کو؟ آپ 7 سمندر کا سفر پار کر کے یہاں MBA کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں، MBA معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے، کیا ہے؟ قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایمان ہے آپ کا قرآن پر؟ کیا جواب دیں گے؟ تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے یوم جمعے کے دن، یعنی جمعے کی نماز کے لیے، تو لپکو اور دوڑو ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو کاروبار۔ اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی، اصل میں خطبہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے، صبح کا زیادہ وقت تو مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں، لیکن جمعے کے بعد پھر آپ جائیں اپنے کام میں لگے۔ جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، اور جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، ابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یعنی دیکھیے ایک نیگیٹو اسپیکٹ تو یہ آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تو نیگیٹو ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان کی محبت، ان کی دلجوئی تمہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ اب یہاں جو پازیٹو ہے، تم جن کے بھی شوہر ہو اور تم جن کے بھی باپ ہو، ان کی زندگی کو دین کے رخ پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی سی کوشش کرنا۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا بھی ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے اہل و عیال کے حق میں سمجھا تم نے یہ ہے کہ صرف نان نقصے کی ذمہ داری ہے، کھانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے، بس یہ بہت غلط ہے۔
بندہ مومن ہونے کے ناطے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے اولاد، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر، تربیت ان کی، دین کے لیے رجحان پیدا کرنا ان میں، اس کے لیے جو بھی ممکن طریقے ہو اختیار کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان بچاؤ پہلے اپنے آپ کو، فطری بات ہے، قوا انفسکم، جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے میں اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں مسلمانوں کے اللہ کا تقوی اختیار، اپنے نفس کو بھی۔ اسی طرح قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر ایسے فرشتے ہیں معمور ہیں اس جہنم پر کہ جو بڑے تند خو ہیں، سخت دل ہیں، شداد، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اب جب تم یا تمہارے لاڈلے، تمہاری لاڈلی بیوی اور تمہارے لاڈلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں جھونکے جائیں گے، اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالہ و شیون، وہ فرشتوں کا دل جو ہے اسے پسیجے گا نہیں، وہ بڑے سخت دل ہیں۔ اب سوچ لو کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ جہنم کے داروغہ کے حوالے کرنا چاہتے ہو اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو؟ یہ محبت نہیں، یہ تو عداوت ہو گئی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ محبت کا مزہ ہے، یہ اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں۔ کون سی تعلیم دلوا رہے ہو؟ جو انہیں دین کی طرف راغب کرنے والی ہے یا باغی کرنے والی ہے؟ یہ تمہاری رحمت ہے، محبت ہے یا عداوت ہے، دشمنی ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان کا دل پسیجے گا نہیں، پتھر کی طرح سخت دل ہوگے ان کے، غلاظ شداد، چیخے جاؤ چلائے جاؤ، نالہ و شیون، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور کہا جائے گا اے کافرو اب آج تم کوئی بہانہ نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے۔ اس کے بعد ایک عظیم آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ، بلکہ اس پورے گروپ کے حوالے سے، جو میں نے عرض کیا تھا پل صراط کا ایک نقشہ آیا ہے وہاں، اس کی ایک جھلک یہاں بھی دکھائی گئی ہے، جو سورہ حدید میں تھا وہ یہاں ہے، یہاں اختصار کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں بڑے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اس توبہ کو یہی نہ سمجھیے کہ خدا نخواستہ کوئی شراب پیتا ہے بس اس سے توبہ کر لی، ٹھیک ہے یہ بھی توبہ ہے، کوئی رشوت لیتا ہے اس رشوت سے توبہ کر لی، یہ بھی توبہ۔ سب سے بڑی توبہ یہ تم جا کدھر رہے ہو، دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف؟ کس کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی؟ زندگی کا رخ کیا ہے؟ پلٹو، لوٹو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، جو آپ پڑھ چکے ہیں سورہ ذاریات، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف۔ کدھر جا رہے ہو؟ فأین تذهبون، کدھر جا رہے ہو؟ تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، غفلت میں زندگی گزر گئی، اب بھی جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے، چاہے کتنا بڑھاپا آ گیا، موقع ہے، فرائض دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہے، ان کو ادا کرنے کے لیے کمر کسو۔ فرائض دینی صرف نماز و روزہ ہی نہیں ہے، فرائض دینی باطل کے غلبے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت، اس کے لیے جد و جہد، یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو نعرہ مارو اور کوئی آپ کے اوپر گولیاں چلیں، تیاری کرو اس کے لیے، جماعتی زندگی ہو، ان کی تربیت ہو، 12 برس تک مکے میں جو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی عکس ہو، وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، کوئی عکس اس کا 1000 میں ایک درجے میں کچھ تو ہو، یہ پیدا کرو، تیاری کرو، سمجھو منہج انقلاب نبوی کیا تھا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، پاک توبہ، یہ نہ ہو کہ دل میں کہیں چور رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو ہے وہی کام، توبہ کی تسبیح کر لو، وہ توبہ نہیں۔ اگر تم خالص توبہ کرو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے گا،
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو حقیقت میں توبہ کر لے گناہ سے وہ ایسے جیسے اسے گناہ کبھی کیا ہی نہیں، اور یہ کہ آئندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی دھو دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے، وبایمانہم، اور ان کے داہنی طرف، وہی الفاظ جو سورہ حدید میں آئے۔ دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹارچ کی روشنی پڑے گی، اور اعمال صالحہ کا نور داہنی طرف ہوگا، داہنا ہاتھ اعمال صالحہ کا کاسب ہے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو کامل فرما دے۔ اس کو مطلب سمجھ لیجئے، حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا، کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، وہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ اندھیرے میں پگڈنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی ٹارچ کی روشنی بھی وہ معلوم ہوگا بہت غنیمت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی یہاں مدینے سے صنعاء تک جائے گی، یمن کا شہر۔ ابو بکر صدیق کو کون سی روشنی ملے گی؟ ہمیں تو وہ ٹارچ بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے، لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا، کیوں تھوڑا ملا؟ کوتاہیاں تھیں، تقصیرات تھیں، کمی تھی، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا، کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لہذا کم ہوگا پھر وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، تیرا ہاتھ کون روک سکتا ہے۔